وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جس سے آپ اور میں بھی مثالی بن سکتے ہیں؟ آج اگر کوئی شخص انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد، اتقیاء اور صلحاء جو گزر چکے ہیں ان کے بعد کوئی مثالی شخصیت بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ لوگ مثالی شخصیت بننے کے لیے کچھ راستے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید مثالی شخصیت بننے کے لیے منصب چاہیے، اگر منصب اور عہدہ ہی مثالی شخصیت کے لیے ضروری ہوتا تو سب سے مثالی شخصیت فرعون کی ہوتی، جبکہ فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر عبرت بنا دیا اور بتایا کہ منصب اور عہدہ مثالی شخصیت کی دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ حلت و حرمت کی ساری دیواروں کو مسمار کر کے پیسہ اکٹھا کیا جائے، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا وہ مثالی بنے گا۔ اگر یہی مثالی بننے کی دلیل ہوتی تو سب سے مثالی تو قارون ہوتا، لیکن قارون کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی اللہ نے زمین میں دھنسا دیا اور سمجھا دیا کہ مثالی بننے کے لیے قارون جیسا بننا نہیں، اگر مثالی بننا ہوتا تو پھر یہ عبرت نہ بنتا۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مثالی بننے کے لیے اس کی افرادی قوت چاہیے، ووٹ بینک چاہیے، فالوورز چاہیے۔ اس حرص اور طمع کو پورا کرنے کے لیے اخلاص کو کرشیاں کرتے نظر آتے ہیں، ریاکاری کے جھنڈے گاڑتے نظر آتے ہیں، اور کیا کچھ کرتے ہیں؟ الامان والحفیظ، انسان کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے۔ حالانکہ افرادی قوت اگر مثالی شخصیت کی بنیاد ہوتی تو عربوں کے ہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جس میں سے ایک کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ جس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، 6 دائیں طرف چلتے، 6 بائیں طرف۔ جس مجلس میں وہ آتا لوگ دیکھتے رہ جاتے کہ اتنے کڑیل جوان اس کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے اسے بھی عبرت بنایا اور فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اور دیا جائے، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ یہ قرآن مجید کا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، اس کو جہنم کی ایسی گھاٹیاں ہم چڑھائیں گے اس کو سمجھ آئے گی کہ طاقت پہ ناز کیسے کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ شاید مثالی بننے کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، مست ملنگ بن کے شراب پینا اور دنیا جہان کی برائیاں کرنا اور اپنی قوت اور بدماشی سے اپنا نام پیدا کریں۔ اگر یہی چیزیں ہوتی تو پھر جو پیچھے گزر چکے ہیں، ابو جہل تو مثالی ہوتا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ حامان کو دیکھیے، وزارتیں ملنے کے باوجود کیسا اس کا حال ہوا۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو بھی عبرت بنا دی۔ تو مثالی شخصیت بننے کے لیے ایک مسلمان کے سامنے 6 راستے موجود ہیں، ان 6 راستوں پہ چلے تو آج بھی وہ مثالی شخصیت بن سکتا ہے۔ کیسی مثالی شخصیت؟ دنیا میں کبھی اسے ذلت کا سامنا نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ ذوالجلال اسے کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں کبھی اللہ ذوالجلال اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال اسے گرنے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھنے والا۔ اور یہی ایک معجزہ ہے کہ جس مبارک ہستی نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، اللہ ذوالجلال نے کلام ایسی عطا کی جو دنیا کے تمام علوم پر حاوی ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اللہ ذوالجلال نے آپ کی زبان اطہر پہ قرآن کو جاری کر دیا، آپ واپس پلٹ کے آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قصہ شیئر کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، لیکن تسلی اور سلوان کی بات کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، کلا ابشر، ہرگز پریشانی کی بات نہیں ہے، خوش ہو جائیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ ذوالجلال کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے، انک لتصدق الحدیث، سبب کیا ہے؟ آپ سچ بولتے ہیں، لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے کما کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی حق نظر آتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس جب لے کر گئیں تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور یاد رکھنا، جو بھی آپ کی طرح پیغام لے کر آیا الا عودیہ، اس کی دشمنی ضرور ہوئی۔ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھیلانے کے لیے جو نکلا ہے اس کی دشمنی ضرور ہوئی ہے، حق کے دشمن ضرور بنے ہیں۔ اور پھر کہا کاش میں اس وقت ہوتا جس وقت آپ کو مکے والے نکال دیں گے۔ قال او مخرجیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی گزاری تھی، اور زندگی گزارنے کے بعد وہ اعتماد لیا تھا۔ زندگی کیسی کہ مکہ کا کوئی فیصلہ اللہ کے رسول کے بغیر نہیں ہوتا تھا، کافر بھی صادق اور امین مانتے تھے، امانتے آپ کے پاس رکھتے تھے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا او مخرجیہم، مجھے مکے والے نکال دیں گے؟ کہا جی ہاں، آپ کو مکے والے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اور وہی کا سلسلہ دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد شروع ہوا، اور آج نعمت قرآن ہمارے پاس۔ لیکن آپ کی مثالی شخصیت کے 6 پہلو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، جب مسلمانوں پہ آزمائش مکہ میں شروع ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں مہاجرا قبل الحبشہ، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے لیے جب نکلے، اذا بلغ برک الغماد، ابھی برق غیماد تک پہنچے تھے، لقیہ ابن الدغنہ وہو سید القارہ، ابن الدغنہ جو اس علاقے کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہوئی، فقال این ترید یا ابا بکر، اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ فقال ابو بکر اخرجنی قومی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میری قوم نے مجھے نکال دیا، فانا اريد ان اسیح فی الارض فاعبد ربی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی زمین میں نکلوں اور اللہ کی عبادت کروں۔ قال ابن الدغنہ، تھا تو کافر، تھا سردار، جو سردار ہوا کرتے ہیں ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، تھا کافر لیکن اصول اصول ہے، ضوابط ضوابط ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسی شخصیت اس کو نکلنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کی شخصیت کو نکالا جاتا ہے۔
فإنك تكسب المعدوم، آپ تو وہ ہو ابو بکر جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہو۔ تصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے اور ان کا خیال کرتے ہو۔ تحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو۔ تقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات پہ مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہو۔ وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں ٹھیک ہے کافر ہوں، میں مانتا نہیں ہوں اس نبوت کو، لیکن میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ فرجع، لوٹ جائیے اپنے گھر کی طرف۔ فاعبد ربک ببلادک، مکہ میں رہ کے اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ فارتحل ابن الدغنہ، ابن الدغنہ وہاں سے چلا گیا۔ فرجع مع ابی بکر فطاف فی اشراف کفار قریش، اور صرف اکیلا نہیں گیا، کہا میرے ساتھ چلو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گیا اور اشراف کفار، کافروں کے بڑے بڑے سردار ان کے پاس پہنچا۔ فقال لهم، اور ان کو متوجہ کر کے کہنے لگا، ان ابا بکر لا يخرج مثله ولا يخرج، اس جیسی ہستی نکلنی نہیں چاہیے مکہ سے، اور نہ ہی اس جیسے کو نکالا جاتا ہے۔ اتخرجون رجلا، کیا تم ایسی ہستی کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہو؟ یکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ کما کے دیتے ہیں۔ ویصل الرحم، کافر کہہ رہا ہے یہ خیال کرنے والا ہے۔ ویحمل الکل، یہ تو بوجھ اٹھانے والا ہے۔ ویقری الضیف، یہ تو مہمان نوازی کرنے والا ہے۔ ویعین علی نوائب الحق، حق بات میں ہر وقت تیار رہتا ہے اس کی مدد کرنے میں۔ فانفذت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر، تھا یہ کافر لیکن خیر کے اس زاویے کو سمجھتا تھا کہ معاشرے کیسے مضبوط ہوتے ہیں، معاشرے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے بنتی ہیں۔ کہا اس کو جو کچھ کہے گا وہ سمجھے کہ مجھے اس نے کہا۔ قریش کے سرداروں نے اس بات کو قبول کیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہی رہے، قرآن پڑھتے، لوگ رات کو قرآن سنتے، وہ عورتیں جو مسلمان تو نہ تھی، وہ بچے جو مسلمان تو نہ تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن کے ان کے دل موم ہو جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے اس عمل کو اللہ نے کتنی برکت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کا تعامل، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات، ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہر نئے دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو۔ مثالی شخصیت بننے کے لیے جو سب سے پہلے یہ صلاحیتیں اڈاپٹ کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جس سے آپ اور میں بھی مثالی بن سکتے ہیں؟ انک لتصدق الحدیث، سب سے پہلی چیز سچ کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لیجئے۔ الصدق عربی زبان میں سچ بولنے کو کہتے ہیں، وہ بات جو تمہاری زبان پہ ہے دل میں بھی وہ ہو، دل اور زبان کا یہ تعلق مضبوط ہو، جو زبان پہ لائے ہو دل اس کا پہرا دے رہا ہو، جو دل میں سوچ رہے ہو اس کی عکاسی زبان کر رہی ہو۔ سچی ہمدردی کرنا، اپنے قول پہ پورا اترنا۔ صادق سچے اور مخلص کو کہتے ہیں، وفادار اور دیانتدار کو کہتے ہیں، حقیقت اور واقعیت پہ زندگی گزارنے والے کو سچا کہتے ہیں۔ جب انسان کا عقیدہ، جب انسان کی گفتگو، جب اس کا ضمیر، جب اس کی زبان ایک ہی بات اور ایک ہی پیغام پہ متحد ہو جائیں، اسے سچا کہا جاتا ہے۔ صاف ستھرا معاملہ کرنے والے کو صادق کہتے ہیں، صلابت اور مضبوطی اور سیدھی سیدھی بات کرنے والے کو سچا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اسی بات پہ صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الصدق مطابقۃ القول الضمیر والمخبر عنہ معا، جب زبان کی بات اور دل کی بات ایک ہو جائے اس کو سچ کہتے ہیں۔ اگر زبان سے کچھ کہو دل میں کچھ ہو اس کو سچا نہیں کہیں گے۔ پھر دلیل دیتے ہیں اگر کوئی کافر یہ کہہ دے محمد الرسول اللہ، ہم کہیں گے سچ بھی بولا اور جھوٹا بھی ہے۔ سچ بولا کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہیں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات اس نے صحیح کر دی، لیکن جھوٹا اس بنیاد پہ ہے کہ ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں منافقوں کے متعلق قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا منافق ہے، گواہی زبان سے ہے دل سے نہیں دی۔ تو جب تک دل سے اور زبان سے ایک بات نہیں ہوگی اس کو سچا نہیں کہتے۔ بعض علماء نے کہا استواء السر والعلانیہ، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اس کو سچا کہتے ہیں۔ امام قشیری بیان کرتے ہیں الصدق الا یکون فی احوالک شوب، جس انسان کی زندگی کے معاملات میں کوئی بھی امیزش نہ ہو باطل کی، ولا فی اعتقادک ریب، جس کے عقائد میں شک نہ ہو، ولا اعمالہ احوالہ ولا فی اعمالک عیب، اور کسی کے اور تمہارے عمل میں اگر کوئی عیب نہیں کہ تم سنت کو چھوڑ کے کوئی اور عمل کرتے ہو تو سمجھ لو تم دنیا میں اس وقت سچائی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اور سچ کہا جس نے کہا جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری بات سمجھنے والی ہے، حقیقت الصدق۔ اگر آپ نے سچائی کی حقیقت کو جاننا ہے، ان تصدق فی موطن لا ینجیک منہ الا الکذب، سچ اس جگہ بولو جہاں جھوٹ بولے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، نجات ہی نہیں ہوتی۔ جو اس جگہ پر بھی سچ بولتا ہے جہاں صرف جان چھوٹ سکتی ہے تو جھوٹ بول کر اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص صادق ہے، سچا ہے، سچائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں اگر ان کا بھی یہی ذہن ہے تو سمجھ لو یہ صادقین کی ایک جماعت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے الصدیق من صدقک ولیس من صدقک، سچا دوست بھی وہی ہوتا ہے جو آپ کو سچ بتائے، سچا وہ نہیں ہوتا جو چابی کے باوے کی طرح ہر بات پہ ہاں ہاں کرتا اور ہاں سے ہاں ملاتا ہوا زندگی گزارے، اس کو سچا نہیں کہتے۔ سچا وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح راستے کا تعین کرے، جو آپ کو حقیقت سے آگاہ کرے۔ وہ نہیں ہے جو صرف آپ کی تعریف کرے، وہ نہیں ہے جو صرف آپ کی رضا کے لیے جھوٹ بولے، وہ نہیں ہے جو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے بات میں رطب و یابس ملا دے۔ سچا وہ ہے جس کا دل اور زبان ایک بات کر رہی ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسی ہی سچائی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہے، آج میرا کال سننا، میرا کال کرنا اور کہنا کہ میں آ گیا اور آدھ گھنٹے بعد وہاں پہنچنا ہے، هل هو صدق ام کذب، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں کل ادائیگی کر دوں گا، اور کیا ہوا کہ اس بیچارے یتیم اور مسکین نے اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا میں کل دے دوں گا، یتیم ہے تو کل آئی نہیں، امیر ہے تو کل سے پہلے بھی پہنچ گیا۔ هل هو صدق ام کذب، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ کاروبار کیا، سامان اٹھایا، چیک دیا، باؤنس ہو گیا، پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں،
هل هو صدق ام کذب، یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کے نتائج بھی بیان کیے۔ اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں 2 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے برکت آپ کو ملے گی۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، جا رہے ہیں نیک لوگ، ڈاکو آئے، تلاشی لی، کہا کچھ نکلا نہیں، کہا میرے پاس پیسے ہیں، کہا ہم نے تو تلاشی لی ہے، کہا پیسے ہیں، کہا کیسے؟ کہا میری ماں نے فلاں جگہ مجھے چھپا کے دیے تھے۔ کہا آپ کو پتا ہے، اگر آپ بتا دیتے تو ہم تو لے لیں گے۔ کہا لے لو، میں نے بتایا اس لیے ہے کہ جو ماں سے میں نے عہد کیا تھا کہ ماں میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جب تک مجھے اللہ نے عقل صحیح دی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے سوال کیا تھا، اتنی برکت، مٹی کا سودا کرنے والے، تمہیں سونے کا بھاؤ کیسے مل جاتا ہے؟ کہا بتاؤں، زندگی میں آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، تجارت کو سنت سمجھ کے کیا ہے، اور کبھی بھی تجارت کی وجہ سے فرض نماز کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، لیٹ نہیں کیا۔ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے، یہ دائیں سائیڈ ہے، یہ بائیں سائیڈ، جب سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، جب سے میں نے چادر باندھنا سیکھی ہے میری زبان پہ جھوٹ نہیں آیا۔ اللہ ذو الجلال ایسی صداقت ہر ایک کو نصیب فرمائے تاکہ سب کے سب مثالی بن جائیں۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن النسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک آ جائے، اس چیز کو لے لو جس میں کوئی شک نہ ہو۔ سبب کیا ہے؟ فإن الصدق طمأنینہ، جب تم سچائی سے زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی میں وہ سکون آئے گا جو زندگی میں تم نے تصور نہیں کیا۔ طمأنینہ، ساری دنیا کا اطمینان اکٹھا کر لے، اس انسان جیسا اطمینان اسے نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس اطمینان کو نازل اللہ نے کرنا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَ، اور اگر جھوٹ بولو گے تمہاری شخصیت پہ بھی لوگ شک کریں گے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَ، تمہارے معاملات پہ بھی شک کی نظر ڈالی جائے گی۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَ، تمہاری شخصیت بھی اس وقت متنازع بن جائے گی، کب؟ جب تم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، میرے صحابی اگر 4 چیزیں تمہارے پاس آ جائیں، ساری دنیا لٹ جائے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی، سمجھ لو ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے تمہارے دامن میں جمع کر دی۔ حفظ امانہ، امانت میں خیانت نہ کرنا، وصدق حدیث، زبان سے ہمیشہ سچ بولنا، وحسن خلیقہ، اچھے اخلاق کو ہمیشہ اختیار کرنا، وعفت فی طعمہ، وعفت مطعم، کما فی روایت اخری، جب بھی لقمہ کھاؤ حلال لقمہ کھانا، حلال، زبان کی صداقت، امانت کی حفاظت، اچھا اخلاق، جس کو یہ 4 نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا لٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ایک خریدار ہے، ایک بیچنے والا ہے، دونوں بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تک وہ بیٹھ کے طے کر رہے ہیں، چینج کرنے کا بھی اختیار ہے، کینسل کرنے کا بھی اختیار ہے، جب طے ہو جائے اس ڈیل کو توڑا نہیں جا سکتا۔
سوائے اس کے کہ وہ شرط لگائے کہ 3 دن کے اندر میں بتاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِن صَدَقَا، اگر دونوں سچ بولیں، خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ بیچنے والا اور خریدنے والا اگر سچ بولتا ہے، یہ سامان ہے اور اس میں یہ نقص ہے، خریدنے والا کہتا ہے ٹھیک، یہ چیک ہے لیکن 10 دن کے بعد کیش ہوگا، نقص بتانے سے مال تو تھوڑا ملے گا، لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی، سچ بولنے کی وجہ سے دونوں کے اس سودے میں اللہ ذوالجلال برکت فرما دیں گے۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر دونوں میں کوئی شخص جھوٹ بول لے یا یہ ہے کہ چھپا دے کسی نقص اور عیب کو، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی برکت اللہ ذوالجلال توڑ کے رکھ دیں گے۔ یہی وجہ ہے لقمان حکیم کو کسی نے کہا تھا الست عبد بنی فلان، تم تو غلام ہو لیکن اتنی بڑی حکمت تمہیں نصیب کیسے ہوئی؟ قال بلا، ایسا ہی ہے کہ میں غلام کا ہی بیٹا ہوں۔ قیل فما بلغ بک ما ارى، اتنی بڑی حکمت کیسے تمہیں نصیب ہوئی کہ آج اس کے تذکرے قرآن میں بھی اللہ نے کر دیے؟ قال تقوی اللہ، میں نے کبھی تقوی نہیں چھوڑا، وصدق الحدیث، سچی بات کو میں نے اپنا مشن بنایا، واداء الامانہ، اور میں نے امانت کی ادائیگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، وترک ما لا یعنینی، میں نے کبھی فضول باتوں میں وقت نہیں گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اسی لیے سمجھا رہے ہیں، جب سوال کیا گیا ای الناس افضل، دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا، روئے زمین پہ بسنے والوں میں سب سے افضل ہے مخموم القلب۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ مخموم القلب کون ہے؟ قال هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا صاف دل انسان جس کے دل میں بغاوت کے جذبات نہیں، گناہ کے جذبات جڑ نہیں پکڑتے، اس کے دل میں حسد نہیں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، لوگ بیع و شراء کر رہے تھے، آپ نے تاجروں کو آواز دی یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا عناقهم وابصارهم الیہ، فوراً سب کو چھوڑا، متوجہ ہوئے، دیکھنے لگ گئے، آپ کی بات سننے لگ گئے۔ فرمایا ان تجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر قیامت کے دن فاجروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، سوائے اس کے الا من اتقى اللہ وبر وصدق، ہر تاجر فاجر ہوگا قیامت کے دن سوائے 3 لوگوں کے، جس نے اللہ کا خوف رکھا، متقی بنا، وبر، اس تجارت کے مال سے نیکی کے کام کیے، وصدق، اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ تجارت کی۔ بلکہ آپ نے خوشخبری سنائی التاجر المسلم الصدوق الامین، 4 صفتیں، ہو تاجر، ہو مسلمان، کافر نہیں، الصدوق، سچ بولنے والا، الامین، امانت دار، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں اور شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کے تجار کو توفیق دے، اور آج بھی اس صفحہ ہستی پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ توفیق دی ہے، بڑے سے بڑے تاجر ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت نیکی کے کام میں مشغول ہیں، کثرہم اللہ سبحانہ وتعالی، مسلمانوں میں ایسے لوگ اور بھی پیدا فرمائے۔